الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ ذی وقار معزز علماء نظام اور اس مسابقے کے ذی وقار صدر محترم اور تمام اراکین مسابقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے عبادت کا وسیع تصور۔ میں مختصر طور پر عبادت کے وسیع تصور کے سلسلے میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کے مفہوم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز علماء نظام، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے عبادت کا وسیع تصور، یہ اسلام کا ایک اہم باب ہے اور اسلام کے اندر عبادت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بغیر پورا کا پورا اسلام ہی متزلزل اور پورا کا پورا اسلام ہی انسان کا ناقص ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اسلام کے عبادت کے وسیع مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر عبادت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہو، ہر وہ کام جو اللہ کو محبوب ہو، اور ہر وہ اقوال اور اعمال جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق انجام دی جائے، وہ سب کے سب عبادت ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج عبادت کا وسیع تصور ہم انسانوں کے درمیان خلط مبحث ہو کر کے رہ گیا ہے۔ حالانکہ عبادت اسلام کے اندر ایک وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو، محبوب ہو اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق انجام دی جائے، سب کو عبادت ہی قرار دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اب انسان اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، چاہے وہ روزہ نماز ہو، حج ہو، چاہے وہ عمرے ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو، چاہے وہ امانت و دیانت ہو، چاہے وہ ایفاء عہد ہو، چاہے وہ یتیموں مسکینوں بیواؤں کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ ہو، چاہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، چاہے زندگی کے کسی بھی طرح کے معاملات ہو، ذکر و تلاوت ہوں، دعائیں ہوں، یہ سب کے سب عبادت ہے۔ تو گویا کہ عبادت اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور عبادت صرف اور صرف روزہ نماز حج اور عمرے کے اندر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ سورہ جمعہ کے اندر جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے فضل کو دنیا میں تم تلاش کرو، تم تجارتی کاموں میں جاؤ، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا کہ یہاں پر خود دنیا کے معاملات کو اللہ رب العزت نے عبادت قرار دیا ہے، اگر اس کام کو اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے ساتھ انجام دی جائے۔ گویا کہ تمام تر قرآن و احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جو عبادات ہیں وہ 3 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں کچھ تعلیمات عقائد کے تعلق سے ہے، کچھ عبادت کے تعلق سے ہے اور کچھ معاملات کے تعلق سے۔
اس عبادت کے وسیع تصور کو سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت، جس کو خود نام ہی رکھا گیا ہے آیت البر، یعنی نیکیوں کی آیت، عبادت کی آیت، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ یہ عبادت کا کیا وسیع مفہوم ہو سکتا ہے، نیکیوں کا کیا وسیع مفہوم ہو سکتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے سامنے اپنے رخ کو مشرق اور مغرب کی جانب کر کے نماز پڑھا جائے، بلکہ عبادت اللہ کے اوپر ایمان لانا، رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، جتنے بھی انبیاء کو انہوں نے بھیجا ہے سب کے اوپر ایمان لانا، یہ سب کے سب عبادات ہیں۔ اور یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو اور غریبوں کو، ہر لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ سب کے سب عبادت ہے۔ نماز کا ادا کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی عبادت ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو تم معاملات کرتے ہو، معاہدات کرتے ہو، ان کی پاسداری کرنا بھی عبادت ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے عبادت قرار دیا ہے، اور آخر میں کہا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، سچے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں۔ گویا کہ ان عبادت کے اندر عقائد کا تصور بھی آیا کہ اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر اور آخرت کے اوپر، تمام چیزوں کے اوپر ایمان لایا جائے، اور اس کے اندر عبادت کا تصور نماز اور زکوٰۃ کا ہے، اور اسی طریقے سے معاملات کا بھی آیا کہ لوگوں کے ساتھ ہم جب معاملات کرتے ہیں، ہم ان معاملات کے اندر پورے اتریں، ان سے جو وعدہ کریں ان وعدہ کو پورا کریں، اور جس طریقے کا بھی معاملات کریں ہم اس کے اندر دھوکہ دھڑی نہ کریں۔ تو گویا کہ اسلامی عبادات کا دائرہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے انسان کرے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر کرے تو پھر انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے وہ کھانے کا ہو، پینے کا ہو، بچہ سے پیار محبت کرنے کا ہو، بیویوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ہو، چلنے پھرنے کا ہو، دنیا کی کوئی بھی کاروبار ہو، ہر ایک چیز ہمارا اسلامی دائرے میں آ کر کے عبادت بنتی۔ یہ عبادت کا ایک وسیع تصور ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان بھی ناقص ہے، ہماری عبادتیں بھی ناقص ہے، اور ہمارا اسی طریقے سے اللہ کی نگاہ میں اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی تعلیمات ہمارے ذہنوں میں ناقص ہے۔ یہ عبادت کا وسیع تصور ہمارے ذہنوں میں جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم تمام تر عبادتوں کو کامل طریقے پر ادا کرنے والے بنیں گے۔ امید ہے کہ میں اپنی باتوں کو مختصر طور پر کہنے کی کوشش کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام عبادات کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور عبادت کے جو بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔